اور پناہ مانگو نفس امارہ نفس لوامہ سے، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء۔ یہ عزیزان گرامی، یہ واقعہ کربلا ایک ایسا واقعہ ہے، ایک ایسا قصہ ہے، ایک ایسی تابندہ تاریخ ہے کہ صبح قیامت تک لوگ اس سے درس لیتے رہیں گے، عبرت لیتے رہیں گے۔ جب جب ایمان کمزور ہونے لگے گا، اس وقت جب تذکرہ کربلا آئے گا، ذکر امام عالی مقام آئے گا، اہل بیت اطہار کی قربانیوں کا ذکر آئے گا، قسم خدا کی ایمان میں وہ تازگی پیدا ہوگی، وہ درخشندگی پیدا ہوگی کہ اس کے اندر غیب سے اللہ ان کی مدد فرمائے گا۔ میں عرض کر رہا تھا امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کو وہاں پر گھیر لیا گیا اور تمام راستے مسدود کر دیے گئے۔ امام عالی مقام نے کہا اب رات ہو رہی ہے، اب ہمیں یہاں پر ہم نے قیام کیا ہے، تمہارا پہرا ہے، تم پہرا لگائے رکھو، لیکن آج کل صبح ہونے کے بعد جو کچھ ہوگا وہ ہوگا۔ اس پر اتفاق ہو گیا۔ امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نواز رسول اللہ جو قائد تھے، قیادت کر رہے تھے قافلے کی، آپ نے اعلان فرمایا اللہ رب العزت نے یہ رات جو میسر کی ہے، یہ جانثاروں، کل شہید ہونے والوں، اللہ کی راہ میں اپنی جانوں کو ہتھیلی پہ رکھ کر اور شجر اسلام کو سوکھتے ہوئے اسلام کے درخت کو ہرا بھرا کرنے والوں، آؤ ہم سب مل کر اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کریں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کل ہمارے ذہن و فکر میں جولانیت عطا فرمائے، ہمیں ہمت و طاقت عطا فرما، صراط مستقیم پر گامزن ہیں، اسی پر ہمیں گامزن رکھ، رات بھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ سجدہ ریز ہوتے رہے، دعائیں کرتے رہے۔ کسی نے یہ دعا نہیں مانگی یا اللہ کل ہمیں بچا لے، تاریخ بتاتی ہے، مگر ایک شخص نے کتاب لکھی ہے، ہمارے اس ملک کی سرحد کے اس پار وہ رہتا تھا، اور اس نے یہ نقل کیا ہے۔ میں چیلنج کے ساتھ کہ حضرت علامہ عبدالحق محدث کے رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ دعائیں وہ مانگی گئی۔ ابن کثیر جو تاریخ کا سب سے بڑا مورخ ہے کربلا کا، وہ لکھتا سب نے یہ دعا مانگی ہے اللہ کل صبح ہونے کے بعد ہمارے اندر استقلال عطا فرما، ہمارے اندر طاقت عطا فرما، ہم دشمنان اسلام کے مد مقابل آئیں تو ہم ان کو شکست دیں۔ یہ دعا مانگتی رہے۔ لا يرد القضاء الا الدعاء قال النبی صلی اللہ تعالی وسلم۔ اللہ کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں دعا مانگو، دعا کی کثرت کرو، دعاؤں سے اللہ تبارک تعالیٰ تمہاری غیب سے مدد فرماتا ہے۔ جو مانگنے کا طریقہ اس طرح مانگو، در رسول سے، در کریم سے بندے کو کیا نہیں ملتا۔ یہ عزیزان گرامی، شہادت کربلا، تاریخ کربلا، تمام قصے انبیاء اور رسول کے قرآن میں آئے ہیں، تمام واقعات قرآن میں آئے ہیں، ساری چیزیں اپنی جگہ، مگر شہدائے کربلا کی تاریخ جب سامنے آتی ہے، امام حسنین کریمین کی زندگی سیاق و سباق، نشیب و فراد، آگے پیچھے دائیں بائیں، جب وہ سارا نقشہ سامنے آتا ہے تو قسم خدا کی ایک عجیب کیفیت پیدا ہوتی ہے، اور ساری دنیا حق و باطل میں امتیاز پیدا کرنے والی یہی کہتی ہے کہ اگر یزید کو کامیابی ہے تو کیسے کامیابی ملی جس کا نام و نشان مٹ گیا۔ میں نے کل کہا تھا ایک دو نہیں سینکڑوں یزید نام کے صحابی رسول ہیں، نام و نشان مٹ گیا، مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے، آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، فرش والے تیری شوکت کا وہ لوگ کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا۔ یہ عزیزان گرامی، تاریخ کربلا،
ہمیں سبق تاریخ کربلا سے ہمیں سبق ملتا ہے، ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ جب کبھی اس طرح کی گمراہی آپ کے قریب آئے یا کچھ لوگ گمراہ ہونے لگیں تو آپ اس وقت حسینی مشن کو تیز کرو۔ حسینی مشن دعوت اسلامی میں جہاں تحریک محمدی ہے، تحریک صحابہ ہے، تو اس میں جو ہے تحریک حسینی بھی ہے۔ اب اسی تحریک حسینی کی بدولت آج الحمدللہ بہت سے گمراہ ہونے کے قریب تھے، وہ راہ راست پر آئے۔ میں ایسے موقع پر امیر اہل سنت کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ مزید جماعت اہل سنت میں اس جماعت کو فروغ عطا فرمائے۔ جو ہمارے مبلغین ہیں، جو کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے کاموں میں برکتیں عطا فرمائے۔ جاتے جاتے آپ سے یہ کہوں گا کہ اس دور پرفتن میں ذکر شہادت امام حسین کرنا، سننا، بنانا اتنا ضروری ہے جتنا ضروری آپ کے جسم کے لیے ستر عورت۔ وہ کپڑا جس کو آپ باندھ لیں تو شریعت آپ کو گرفت نہیں کر سکتی، اتنا ضروری ہے، اس سے بھی کہیں ضروری ہے کہ حسینی مشن کی تحریک کو تیز کیا جائے اور حسینی مشن کے علم کو بلند کر کیا جائے۔ جب تک آپ حسینی علم کو اپنے ہاتھوں میں رکھ کر اور ایک ہاتھ میں سنت نبوی کو لے کر اور ایک ہاتھ میں حسینی مشن کو لے کر آپ چلتے رہیں گے، انشاءاللہ ہر دور میں کامیابی کامرانی سے ہمکنار ہوتے رہیں گے۔ کامیابی کامرانی آگے بڑھ کر آپ کے قدموں کو بوسہ دے گی۔ منزل خدائے دامن منزل لیے ہوئے بیٹھے رہو تہیہ طوفاں کیے ہوئے، زندگی پاتے ہیں جو مرتے حق کے نام پر۔ اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پہ اوروں کے ہادی بن گئے۔ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ کل سے انشاءاللہ ذکر شہادت کا بیان ہوگا، صبح ہوگی، عجیب منظر ہوگا، لیکن ان دعاؤں کا اثر بھی آپ دیکھیں گے۔ جن لوگوں نے کبھی، جنہوں نے ایک شخص نے یہ دعا نہیں مانگی یا اللہ ہم بچ جائیں، یا اللہ ہمیں بچا لے، یا اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے پیروں میں استقلال عطا فرما، کہ بار بار جام شہادت نوش کرتے رہیں اور اسلام کے علم کو بلند کرتے رہیں اور اپنے خون جگر سے اسلام کے سوکھتے ہوئے درخت کو سینچتے رہے۔ قسم خدا کی کل آپ سنو گے امام عالی مقام کی اس عظیم قربانی کا نتیجہ ہے کہ مسجدوں میں آج خطبہ ہو رہا، اذان ہو رہی ہے۔ اٹھی کوہ صفا سے دی اذان ہے، کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں دی اذان ہے، کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں۔ یہ اذان تھی جس کو ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا، ایک دور تھا جب صحابہ نے وہ اذان دی تھی، یہ اذان ہے جو منقطع ہونے والی تھی۔ میرے حسین نے کربلا میں اپنے خون سے اسلام کو پھر زندہ کیا، تابندہ کیا۔ وہی اسلام ہے جس کے بارے میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا، الیوم اکملت لکم دینکم ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تمہارے رب کے نزدیک اگر کوئی دین ہے وہ دین اسلام ہے جس کو تمہارے رب نے پسند فرمایا۔ یہ عزیزان گرامی، آج مختصر اس بیان پر میں یہی تمہید میں نے باندھ دی ہے۔ کل سے انشاءاللہ آپ دیکھو گے، بچوں کو بھی دیکھیں گے، بوڑھوں کو دیکھیں گے، دوسروں کو دیکھیں گے۔ کوئی اپنی جان بچانے کے لیے دعا ہی نہیں مانگا، ہر ایک کی دعا یہ تھی، اللہ کل ہم ان کے مد مقابل آئیں اور آنے والی نسلوں کے لیے ہمارا کردار، ہمارا اطوار، ہمارا طور طریقہ جو ہے ان کے لیے مثل راہ بن جائے، طریق مصطفیٰ کو
چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی، ہمیں کرنا ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون، جو لوگ اللہ کی راہ میں جام شہادت نوش کریں، جام شہادت پا لیں، تو انہیں مردہ مت کہو۔ اگر انہیں تم یہ تصور کرو گے تو تم خود مردہ ہو، تمہارا دل مردہ ہے۔ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، اور اللہ اس کا علم رکھتا ہے، تمہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا گیا اللہ انہیں رزق دیتا ہے، رزق دیتا ہے، تو کیا کھانے پینے والا، یہ نیاز والا رزق؟ وہ رزق ایسا ہے جو ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا، وہ صرف اور صرف شہداء کو نصیب ہوتا ہے۔ یہ شہادت کے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کل آپ حضرات نماز تھوڑا ٹائم کم کر دیا گیا، کل جو ہے نماز ہو رہی ہے 4:50 پر، ہاں، اور ہم کل ہر حال میں 9:15 بجے ہمیں بیٹھا دیجیے، ہیں، ہاں۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جن کے جھولے فرشتے جھولاتے رہے، نوریاں دے کے نوری سولاتے رہے، جن کو کاندھے پہ آقا بٹھاتے رہے، جن کو شفاق خنزر چلاتے رہے، اس شہیدوں کے افسر پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، جن کے بھائی کو دھوکے سے بلایا گیا، جن کو دھوکے سے کوفہ بلایا گیا، جن کے بھائی کو زہر پلایا گیا، جن کو جنت سے جوڑا منگایا گیا، جس نے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، غوث و خواجہ رضا حامد و مصطفیٰ، غوث و خواجہ رضا حامد و مصطفیٰ، پنجے گنجے ولایت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ حبیب یا رسول اللہ، دکھ بڑے نالوں کا صدقہ، ناز کے پالوں کا صدقہ، کربلا والوں کا صدقہ، بھیک
دو لالوں کا صدقہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات والسلام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.